الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ڈٹھے ورق قرآن دے خول سرے تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا تے انو عاشق اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دن ایو شور ڈٹھا. اے آزم اللہ والیاں نے گل مکا چھوڑی کہ تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا. قربان جاؤں اے نبی تیرے مقام پر کہ تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باواز بلند نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پڑھیے. کوئی زبان خاموش نہ رہے بلکہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين.
سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد نہیں ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف دجا بجمالہ۔ وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک بے نظر کرم رہی، سر حشر بنارا امتی، حسنت جمیع خصالہ۔ وہی حق دیگر، وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، جسے خود خدائے پاک نے کہا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام حمد و ثنائیں اس کریم اللہ کے لیے جس کریم اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور تمام درود و سلام انگنت بے شمار و بے شمار درود و سلام اس ذات کے لیے جس ذات کے لیے اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں سلام اس ہستی پر جس ہستی نے دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے دولت کا، اپنے مال کا، اپنی جان کا اور اپنی اولاد کا اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود نے تو ایک قطرہ پانی کا نہ پیا، پر اے کربلا تجھے خون پلایا حسین نے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کریم اللہ ہم سب کو محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، کریم آقا کی ہر ادا کو اپنانے والا بنائے۔ اباب ذی وقار جو مسجد میں تشریف فرما ہے، کریم اللہ ان کی بھی خیر فرمائے، کریم اللہ ان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائے۔ جو ابھی تک مسجد میں تشریف نہیں لائے، کریم اللہ انہیں مسجد میں جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جناب اللہ رب العزت اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم مازن مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے، ذلیل بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہگار، درشت گو، اور ان سب پر طرح یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔ اے ایمان والو،
گناہ تو برحال گناہ ہے، اور مومن کی شان یہ ہے ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچے اور ہر بڑے سے بڑے گناہ سے بھی بچے۔ مومن کہتے اسے ہیں جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے والا ہو، بڑے سے بڑے گناہ سے بھی بچنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے گناہ آدمی کو ولایت و بزرگی سے بہت دور کر دیتا ہے، اور جو شخص گناہ سے بچتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، وہ گناہ ظاہر طور پر کرنے والا ہو یا باطن طور پر کرنے والا ہو، وہ گناہ جو دن کو کرنے والا ہو یا وہ گناہ جو راتوں کو کرنے والا ہو، وہ گناہ جو ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے کرنے والا ہو یا وہ گناہ جو گھروں میں چھپ کر کرنے والا ہو، یا وہ گناہ جو بیٹھ کر لوگوں میں غیبتیں کرنے والا، تہمتوں کرنے والا ہو، یا وہ گناہ تنہائی میں بیٹھ کر شکوے شکایات کرنے والا ہو، فرمایا وہ گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے۔ جو بندہ سبھی گناہوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ کریم اللہ اسے ولایت کے درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ کس کو فائز کرتا ہے؟ اسے ہی کرتا ہے۔ ظاہری طور پر گناہ ہے تو اس سے بھی معافی اللہ سے طلب کر لے، باطن طور پر اس نے گناہ کیا، اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کر شرمندہ ہو جائے، اللہ میں گناہ کر بیٹھا ساروں کے سامنے، اللہ میں گناہ کر بیٹھا چھپ کر، کریم اللہ کسی نے مجھے نہیں دیکھا گناہ کرتے ہوئے، کریم اللہ تو کو دیکھ رہا تھا، میں اب شرمندہ ہوں، میں اب نادم ہوں، میں اب پریشان ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو جناب محترم اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس بندے کو اپنے نیک ولیوں کی صحبت میں ڈھال دیتا ہے، اپنے پیاروں کی صفوں میں اسے شامل کر دیتا ہے۔ پھر کریم اللہ جب اسے اپنے پیاروں کی صحبت میں کھڑا کرتا ہے تو پھر کریم اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کریم اللہ فرماتا ہے پھر اے قرار پا جانے والے نفس، اے مطمئن ہو جانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا خدا تیرے سے راضی ہو گیا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے اب نیک بندوں کی صفوں میں تو شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور یہ جنت تیرے لیے ہے، یہ جنت کے دروازے تیرے لیے ہیں، یہ جنت کے باغات تیرے لیے ہیں، یہ جنت کی نہریں تیرے لیے ہیں، یہ جنتی حوریں تیرے لیے ہیں، یہ جنتی غلمان تیرے لیے ہیں، یہ جنتی رمان تیرے لیے ہیں، یہ جنتی سیب تیرے لیے ہیں، یہ جنتی پھل تیرے لیے ہیں، آہن ودخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہتے سبحان اللہ۔ تو جناب محترم پتہ یہ چلا بندہ مومن وہی ہے جو ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچے، ہر بڑے سے بڑے گناہ سے بچے،
ہر صغیرہ سے صغیرہ گناہ سے بچے، ہر کبیرہ سے کبیرہ گناہ سے بچے، ہر ادنا سے ادنا گناہ سے بچے، ہر اعلیٰ سے اعلیٰ گناہ سے بچے، ہر پست سے پست گناہ سے بچے۔ جب وہ بندہ ان سبھی گناہوں سے بچتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اگر ان سے کوئی کسی بندے سے مومن سے غلطی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر نادم و شرمندہ ہو کر اور اپنے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو بہا کر التجا کر لے، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ واپسی وقار موضوع یہی ہے کہ چغل خوری کے بارے میں، چغل خوری کے بارے میں کہ دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ کریم اللہ فرماتا ہے ذلیل، بہت تانے دینے والا۔ پتہ یہ چلا جو کسی مسلمان بھائی کو، کسی مسلمان بہن کو تانے دیتا ہے کسی باتوں پر، تو وہ بندہ عزت والا نہیں ہے، وہ بندہ شہرت والا نہیں ہے، وہ بندہ مقام والا نہیں ہے، وہ بندہ شان والا نہیں ہے، وہ بندہ عزت و مقام و رفعت والا نہیں ہے، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے حماز مشاء بنمیم، فرمایا ذلیل، بہت تانے دینے والا۔ پتہ یہ چلا جو تانے دیتا ہے وہ عزت والا نہیں ہے بلکہ ذلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو بندہ کسی کے سامنے جاتا ہے اس کو کسی اور کی باتیں کرتا ہے، جب اس کے سامنے جاتا ہے اس کو اس کی باتیں کرتا ہے یا کسی اور کی باتیں کرتا ہے، وہ بھی عزت والا نہیں ہے بلکہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی نص کی وجہ سے وہ بھی ذلیل ہے۔ اللہ اکبر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، جو بندہ بھلائی سے بڑا روکنے والا ہو، جو بندہ بھلائی سے روکے، کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، کوئی بندہ اس کو روکتا ہے نیکی کرنے سے، ایک بندہ نماز پڑھنے آ رہا ہے اسے راستے میں روک دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے، اس کو نادم کیا جاتا ہے، اب نیکی اور بھلائی سے روکنے والا جو ہے وہ بھی کوئی عزت و شہرت والا نہیں ہے بلکہ وہ بھی ذلیل انسان ہے۔ جو بندہ کسی کو بھلائی سے روکتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، وہ عزت والا نہیں ہے، وہ ذلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب محترم اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی طرح حد سے بڑھنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار دشتگو، اس سب پر طرح کہ یہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ جو بندہ کسی کو تانے دیتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کے خلاف بولتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کے بارے میں باتیں کر کے فساد ڈالتا ہے، تو فرمایا وہ انسان عزت والا نہیں ہے بلکہ شریر انسان ہے، شرارت پسند انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب والا اس آیت کریمہ میں جو لفظ زنیم استعمال ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں زنیم سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے باپ کا نہ ہو، ذلیل سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے باپ کا نہ ہو، اور اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے جو شخص بات کو نہیں چھپاتا
اور چغلی کھاتا ہے تو یہ اس کے ولد الزنا یعنی حرامی ہونے کی دلیل ہے۔ آئے ہائے، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جو بندہ چغلی کھاتا ہے، کسی کی بات آگے پہنچاتا ہے، آپ فرماتے ہیں جو اس آیت میں لفظ زنیم استعمال کیا گیا ہے، فرمایا یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ ولد الزنا یعنی کہ حرامی ہے جو بندہ چغلیاں کرتا ہے، ایک بات آگے اس کو آگے اور ان میں آپس میں جو ہے وہ فساد فتنہ پیدا کرتا ہے، فرمایا وہ زنیم ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں چغل خور کے لیے؟ کیا دے سبحان اللہ۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں چغل خور کے لیے، آؤ میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں اس شخص کے لیے جو شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مسند امام احمد میں یہ بات موجود ہے کہ محبوب نے فرمایا اے صحابہ آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ شخص جو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ و جسدی و مالی و جانی و روحی و عزتی و عظمتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، ہماری عزت آپ کے قدموں پر قربان، ہماری عظمت آپ کے قدموں پر قربان، ہمارا جسم آپ کے قدموں پر قربان، ہماری جان آپ کے قدموں پر قربان، ہماری روح آپ کے قدموں پر قربان۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، کریم محبوب فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ سے، اپنے پیاروں سے فرمایا لا يدخل الجنت غمام، فرمایا وہ بندہ ہرگز جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کون بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ تو کریم محبوب نے فرمایا جو بندہ چغل خوری کرتا ہے وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں اگر 3 بیٹھی 4 بیٹھی 2 بیٹھے، اگر انہوں نے آپس میں بات کی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، تو جو تیسرا بندہ بیٹھا ہے یا جو دوسرا ہے وہ اٹھے گا اور دوسرے کے پاس جائے گا، کہے گا یار تیرے بارے میں فلاں نے بات ایسے کی ہے، فلاں نے تیرے بارے بات ایسے کی ہے، فلاں نے تیرے خلاف اس طرح کہا ہے۔ اللہ کے بندے تو بھی تو شامل تھا، تو بھی تو اس بات میں شامل تھا۔ تو فرمایا جو بندہ ایسے کرتا ہے، ایک تو حماز مشائم بنمیم و ذلیل ہے، دوسرا وہ زنیم ہے، وہ زانی ہے، وہ زنیم ہے، وہ ولد الزنا ہے، یعنی حرامی ہے، جو باتیں جو ہے وہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے جو ہے وہ کرواتا ہے، فساد ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیجئے، توجہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا کہ کریم محبوب نے فرمایا تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں، فرمایا تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ کون لوگ؟ فرمایا محبوب نے جو چغلی کھاتے ہیں۔ تم میں سب سے برے وہ لوگ ہیں، فرمایا جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو چغلی کرتے ہیں، فساد ڈالتے ہیں دوستوں میں،
لڑائیاں کرواتے ہیں، اور فرمایا بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان، اس نے کیا کیا، اس نے کہا چلو میں کسی پیر کا مرید بن جاتا ہوں، زندگی گزر رہی ہے، آخر مرنا ہے، موت نے آنا ہے، تو چلو کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں اور بیعت ہو جاؤں، مرید ہو جاؤں، کہ اللہ مجھے اچھوں کی نسبت سے میرا جو ہے وہ حال کو بدل دے گا، اور کریم اللہ ہو سکتا ہے اچھوں کی نسبت سے میری بخشش فرما دے۔ نیت بظاہر تو اچھی تھی۔ اب وہ گھر سے چلا اور ایک اللہ والے کے پاس پہنچا جو بڑا اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ، بڑا اللہ اللہ۔ اس نے کہا بابا جی میں آپ کے پاس آیا ہوں چل کر۔ بیٹا کیوں آیا ہے؟ بابا جی میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا آپ کو جو ہے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر؟ کہا اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ میری بخشش فرما دے۔ کیا دے سبحان اللہ، ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ میری بخشش فرما دے۔ بابا جی نے کہا چلو ٹھیک ہے، آؤ آؤ اپنا ہاتھ جو ہے میرے ہاتھ میں دو، آؤ اپنا ہاتھ جو ہے میرے ہاتھ میں دو۔ کہا تو ٹھیک ہو گیا۔ اب مرید نے اپنا ہاتھ پیر صاحب کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے کلمہ پڑھایا، ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھائی، اور فرمایا بیٹا اب ایسے کرنا ہے، گناہ کے قریب نہیں جانا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، جھوٹ نہیں بولنا، ریاکاری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، شریعت کا جو تجھے میں نے درس دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ کہا بابا ٹھیک ہے، پر میری یہ بھی شرط ہے، میں کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ بابا جی نے کہا چلو ٹھیک ہے رہو۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، وہ دیکھتا رہا کہ بابا جی کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں۔ دیکھتا دیکھتا اس نے ایک جو ہے عیب دیکھا۔ محبوب کا کیا فرمان ابھی سنایا میں نے؟ فرمایا سب سے برے لوگ وہ ہیں جو بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں۔ کہا حضور میں مرید ہو چکا ہوں، اور میں نے جب آپ کے اندر یہ نقص دیکھا ہے، یہ کمی کجی دیکھی ہے، بتائی نہیں ہے، تو لہذا میں آپ کی بیعت توڑتا ہوں، آپ کو جو میں مرید ہوا تھا اس کو چھوڑتا ہوں، لہذا میں جا رہا ہوں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، چلا گیا، دوسرے پیر کے پاس چلا گیا کہ میں نے آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، کچھ دن رہا، اس کے اندر ایک عیب نظر آیا، اس کو چھوڑا، چلو بھائی آگے چلتے ہیں، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس، حتیٰ کہ ادھر جو ہے وہ اس کے داڑھی بھی سفید ہو چکی، سر کے بال بھی سفید ہو چکے، اور کمر جو ہے وہ جھک گئی، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا، ابھی تک کوئی ولی نظر نہیں آیا۔ 99 ولی ریجیکٹ کر دیے، اور اب جو ہے زندگی آخری لمحات میں چلی گئی۔ اب کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کہ زندگی کا سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ایک بزرگ کو دیکھا، کہا بابا جی آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا ہو جا، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے بابا جی یہ بھی یاد رکھ لیجئے، میں نے پہلے 99 پیروں کے جو ہے وہ بیعت میں نے کی ہے، اور ساروں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے اندر پہلے کے اندر یہ عیب تھا، دوسرے میں یہ تھا، تیسرے میں یہ تھا، چوتھے میں یہ تھا، حتیٰ کہ 99 میں یہ تھا،
اب آپ سوئے ہیں اور میں آپ کے پاس بھی رہوں گا، اگر آپ کے اندر بھی عیب نظر آیا تو میں چھوڑ دوں گا۔ بابا جی نے فرمایا بیٹا باقیوں سے تو تجھے ایک ایک عیب نظر آیا ہے، تو میں تو عیبوں سے بھرا پڑا ہوں، میرے اندر تو ایک عیب کیا دیکھے گا، وہ تو میں تو سارے عیبوں میں بھرا پڑا ہوں کہ اللہ نے رزق دیا، اللہ نے سانس دی، اللہ نے سارا کچھ دیا، اللہ نے جو ہے وہ جسم دیا، اللہ نے اعضاء دیے، اور میں ان کو صحیح استعمال ہی نہ کر سکا۔ اور فرمایا بیٹا اے کاش اگر تو ہر ولی کی ایک ایک اچھائی حاصل کر لیتا، ایک ایک نیکی حاصل کر لیتا، ایک ایک ان کی جو ہے صحبت میں رہ کر اچھائی کو نوٹ کر لیتا، اور ایک ایک اس عادت کو تو اپنا لیتا، تو آج زندگی میں اس طرح حقیر بن کر دھکے کھا کر اپنے جو ہے زندگی کو تباہ و برباد کر کے نہ پھرتا نظر آتا، بلکہ خود ایک ولی بن جاتا، خود ایک ولی بن گیا ہوتا۔ اگر تو نے ایک ایک بجائے ان کی جو ہے وہ برائی کے، عیب کے، ان کی اچھائی کو نوٹ کرتا تو خود ایک جو ہے ولی کے منصب پر تو خود ہوتا۔ تو فرمایا بے عیب لوگوں میں عیب تلاش نہ کرو، ان کی اچھائیاں دیکھو، انہوں نے جو کام کیا ہے دین کا وہ دیکھو، اور پھر ان کے اوپر گامزن ہو کر چلو، تو پھر دیکھنا اللہ رب العزت تمہیں جو ہے کیسے انعامات عطا فرماتا ہے، کس قدر کریم اللہ تمہیں انعامات و انکرام عطا فرماتا ہے۔ وہ تبھی ہوگا جب نیت اچھی ہوگی، جب اعمال اچھے ہوں گے، جب صحبت اچھی ہوگی تو پھر ہوگا۔ تمہارا موضوع چغل خوری کے بارے میں، لوگوں کے عیب نکالنا اس کے بارے میں۔ اب آئیے حدیث پاک ایک اور سن لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم آقا نے فرمایا جب اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا نا، جنت کو بنا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اے جنت میں تجھ میں یہ آدمی نہیں داخل کروں گا۔ کون سے؟ کون سے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آدمی میں تجھ میں داخل نہیں کروں گا، اور قسم اٹھا کر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم یہ آدمی میں تجھ میں داخل نہیں کروں گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے؟ تو محبوب نے فرمایا سب سے پہلا جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، ہمیشہ شراب پینے والا اور بغیر توبہ کے مر گیا، فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ مجھے عزت و جلال کی قسم۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کون؟ تو محبوب نے فرمایا بار بار زنا کرنے والا، وہ بندہ بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ یہاں میرا دل کرتا ہے میں بات کرتا چلوں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں 3 لوگوں کو میں ڈھونڈتا رہا، مجھے وہ 3 آدمی نہیں ملے۔ پوچھا بابا جی کون کون سے؟ آپ تو اتنے جو ہے وہ اہل علم ہیں، دانش ہیں، اور آپ کو وہ 3 آدمی کون سے نہیں ملے؟ آپ فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے والدین کو تنگ کیا ہو، ذلیل کیا ہو، اور خود دنیا میں رہ کر ذلیل و رسوا نہ ہوا ہو، یہ میں نے نہیں دیکھا، یہ میں نے اس بندے کو نہیں دیکھا کہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کو تنگ کرتا رہا، ان کو ذلیل و رسوا کرتا رہا، اور خود جو ہے بغیر تنگ ہوئے، بغیر ذلیل ہوئے، بغیر رسوا ہوئے مر گیا ہو۔ فرمایا یہ میں نے نہیں دیکھا۔ بابا جی دوسرا شخص، آپ فرماتے ہیں دوسرا شخص جس نے
کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیا ہو، کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیا ہو اور ایسے ہی مر گیا ہو، فرمایا میں نے نہیں دیکھا جب تک وہ جس نے کسی مظلوم پر ظلم کیا اور جب تک اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، ظالم اس کے اوپر، جابر اس کے اوپر، حاکم اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، فرمایا اس وقت تک وہ بندہ نہیں مرے گا۔ فرمایا میں نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے ظلم تو کیا ہو اور اس کے اوپر ظلم نہ ہوا ہو اور مر گیا ہو۔ بابا جی تیسرا، دو کی تو سمجھ آ گئی کہ ماں باپ کا نافرمان اور ظالم سمجھ آئی۔ تیسرا شخص جس کو آپ ڈھونڈتے رہے نہیں ملا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رونے لگے اور جسم پر جو ہے وہ کب کبھی تاری ہونے لگی۔ فرمایا بیٹا تیسرا شخص وہ جس نے زندگی میں زنا کیا ہو، زندگی میں زنا کیا ہو اور اس نے اس دنیا میں اپنے خون سے زنا ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو اور مر گیا ہو، فرماتے ہیں میری زندگی گزر گئی، اس شخص کو بھی ڈھونڈتے ہوئے مجھے نہیں ملا۔ یاد رکھ لو اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، فرمایا جب تک وہ اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اپنی ماں سے، اپنی بھتیجی سے، اپنی جو ہے وہ نواسی سے، اپنی پوتی سے یہ زنا ہوتا ہوا ان میں سے اپنے خون سے جب تک نہیں دیکھے گا اس وقت تک اسے موت ہی نہیں آئے گی۔ کہ بتلا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ فرماتے ہیں یہ تینوں شخص، اللہ اکبر، پتہ یہ چلا اللہ نے بھی فرمایا قسم اٹھا کر کہ مجھے عزت و جلال کی قسم، اے جنت میں تجھ میں زنا کرنے والے شخص کو نہیں داخل کروں گا جو بار بار زنا کرتا رہا اور بغیر توبہ کے مر گیا، بغیر توبہ کے مر گیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آئیے آگے تیسرا شخص، آقا کریم نے فرمایا چغل خور جو ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو چغلیاں کرتا ہے فرمایا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا چوتھا بے غیرت شخص، بے غیرت جس کی ماں بیٹی جو خود جو ہے وہ باہر کھڑا ہو کر لوگوں کی عزتوں کو دیکھتا ہے اور اپنی عزتوں کی حفاظت نہیں کرتا، فرمایا وہ بے غیرت انسان ہے، فرمایا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دانشور، یہاں پر بھی ایک دانشور کی بات ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ ایک دانشور کہتا ہے سانپ ہے نا، سانپ اگر اس سے ڈسنا چھین لیا جائے، جو اس کا کاٹنا ہے، ڈسنا جو ہے اگر اس سے چھین لیا جائے وہ سانپ سانپ نہیں رہتا، وہ کھلونے کی چیز بن جائے گی۔ جب اس نے ڈسنا ہی نہیں ہے، جیسے مرضی اسے کو گھسیٹے، اس نے کیا کہنا ہے؟ فرمایا سانپ سے اگر ڈسنا چھین لیا جائے سانپ سانپ نہیں رہتا، فرمایا اسی طرح شیر سے اگر اس کا دھاڑنا، اس کا پھاڑنا چھین لیا جائے وہ شیر شیر نہیں رہتا، اور فرمایا کتے سے اس کا بھونکنا اور اس کا کاٹنا چھین لیا جائے وہ کتا کتا نہیں رہتا۔ فرمایا اسی طرح جس انسان سے غیرت کو چھین لیا جائے وہ انسان پھر انسان ہی نہیں رہتا، جس انسان سے غیرت کو چھین لیا جائے وہ انسان انسان نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ آخری حدیث پاک سماعت فرما لیجئے کہ محبوب علیہ السلام اور صحابہ اکرام آپ جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان آتا ہے اور قبرستان پر آپ رک جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ دو قبریں جو دیکھ رہے ہو، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا جاؤ دو سبز ٹہنیاں لے کر آؤ، دو شاخیں سبز لے کر آؤ۔ صحابہ دوڑتے ہوئے گئے، دو شاخیں لے کر آئے سبز تر و تازہ۔ آقا کریم نے ایک شاخ اس قبر پر رکھ دی، ایک شاخ اس قبر پر رکھ دی۔ فرمایا اے میرے غلاموں پتہ ہے میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم۔ آقا کریم نے فرمایا ان دونوں قبروں میں
جو انسان ہے، جو شخص ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا۔ محبوب باہر ہیں اور قبر کے اندر کے حال بتا رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ ان دونوں قبروں میں جو دو افراد ہیں ان کے اوپر عذاب ہو رہا تھا۔ یا رسول اللہ یہ دو ٹہنیاں جو رکھی ہیں، آقا کریم نے فرمایا اس وجہ سے یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اللہ رب العزت ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے اوپر عذاب کیوں ہو رہا تھا، یہ عذاب میں مبتلا کیوں تھے؟ آقا کریم نے فرمایا کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر گناہ کون سا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ایک شخص جب پیشاب کرنے بیٹھتا ہے تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں ہے، اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یا رسول اللہ دوسرا شخص، آقا کریم نے فرمایا وہ چغل خور ہے، چغل خوری کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، پتہ یہ چلا کہ چغل خوری کا عذاب قبر میں بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے اور حشر میں بھی ملے گا۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ میں جنت کو، مجھے عزت و جلال کی قسم، چغل خور میں جنت تجھ میں داخل نہیں کروں گا۔ محبوب نے فرما دیا لا يدخل الجنت نمام، کہ سن لو صحابہ چغل خور جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بیماری سے، ایسے گناہ سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ بچنے والا بنائے اور دین حق پر ہمیشہ چلنے والا